معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ مراکش کا ٹیکسی ڈرائیور۔ صبح ناشتے کے بعد ہوٹل کے واجبات ادا کیے اور اپنا سامان لے کر چلتے ہوئے الفنا پہنچے تو دیکھا الفنا کی رات والی رونقیں ماند پڑی ہوئی ہیں۔ اکا دکا سیاح چلتے پھرتے نظر آتے۔ وہاں قریب سے ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھے جس نے ہمیں ہوائی اڈے پر پہنچایا۔ محمد احمد نامی ٹیکسی ڈرائیور با اخلاق تھا، جس سے باتیں شروع ہوئیں تو میں نے کہا، احمد، آپ کا ملک بہت خوبصورت ہے۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں جو اتنے خوبصورت ملک میں رہتے ہیں، ایک ایسا ملک جہاں سب کچھ ہے۔ یہ سن کر محمد نے میری طرف دیکھا اور کہا، ہم نہیں، آپ خوش قسمت ہیں جو برطانیہ جیسے پرامن ملک میں رہتے ہیں، ایک ایسا ملک جس میں پہنچنے کے لیے دنیا کا ہر آدمی کوشش کرتا ہے۔ برطانیہ میں روزگار ہے، عدل و انصاف ہے، تعلیم کے بہتر مواقع ہیں، آزادی ہے، ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے، رنگ و نسل کا امتیاز نہیں، کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں، سب برابر ہیں۔ برطانیہ میں پدرم سلطان بود کا تصور نہیں، اور خاص بات، رات کو کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ اگر کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو پھر حکومت اپنا فرض پورا کرتے ہوئے غریبوں کو کھانا دیتی ہے۔ محمد نے اپنی بات جاری رکھی، یہ تعلیمات اسلام کے عین مطابق ہے، لیکن افسوس کہ اسلامی ممالک ان زرعی اصولوں پر عمل نہیں کرتے۔ آپ ہمارے ملک مراکش کی مثال لیں، یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، جس طرح دائی سے عورت کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، بالکل ویسے ہی ہم ٹیکسی ڈرائیوروں سے معاشرے کی باتیں پوشیدہ نہیں ہوتی۔ ہماری بدبختی دیکھیے کہ ہماری جوان لڑکیاں مراکش کے ہوٹلوں میں سیاحوں کو رات بھر داد و عیش دیتی ہیں اور پیسے کما کر فیشن پر خرچ کرتی ہیں۔ ہمارے ملک میں فحاشی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری کچھ خواتین حجاب اس لیے پہنتی ہیں تاکہ وہ ہوٹلوں اور کلبوں میں جاتے وقت پہچانی نہ جائیں، اور یوں پردے میں وہ جو کل کھلاتی ہیں ان سے توبہ۔ جوان لڑکیاں یورپی سیاحوں سے شادیاں رچا رہی ہیں۔ شادی کے وقت یہ مسلم اور غیر مسلم کا امتیاز نہیں کرتیں، بلکہ ان کے صرف یورپی پاسپورٹ دیکھتی ہیں۔ ہماری بہت سی لڑکیاں عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ شادیاں کر کے یورپ چلی گئی ہیں، کچھ نے پاکستانیوں کے ساتھ بھی شادیاں کی ہیں۔ نئی نسل محنت طلب کام سے کتراتی ہے۔ کچھ یہی سبب ہے کہ ہم لوٹ مار، ڈاکے، دھوکے، ٹھگیاں، غلط بیانیاں، جھوٹ، ہر طریقے سے دولت کمانے کی کوشش میں ہیں۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں اور نہ کسی اسلامی ملک کو یہ زیب دیتا ہے۔ ہمارے مراکشی نوجوان جو اس ملک کے حالات سے تنگ آ کر یورپ چلے گئے ہیں، وہ یورپ میں بھی لوٹ مار، ڈاکے، جیبیں کاٹنے جیسے نفرت انگیز دھندوں میں مصروف ہیں۔ وہ اسپین، اٹلی، فرانس اور دوسرے یورپی ملکوں میں کسی کی جیب کاٹ کر بڑے فخر سے ماں باپ کو فون کر کے اطلاع دیتے ہیں کہ آج صبح جہاد پر نکلے اور جیبیں کاٹ کر اتنے پیسے کما لیے ہیں۔ یوں یہ اسلام اور ہمارے ملک کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ علم نہیں کہ ہم طارق بن زیاد، یوسف بن تاشفین اور ابن بطوطہ جیسے عظیم لوگوں کی نسلیں ہیں۔ یوں ہی باتیں کرتے ہم مراکش کے ہوائی اڈے پر پہنچے۔ ہمیں رائن ایئر کے ذریعے مراکش سے لندن کے نواح میں لوٹن کے ہوائی اڈے پر پہنچنا تھا۔ ٹکٹ اور بورڈنگ کارڈ ہمارے پاس تھے۔ یوں ہم سیدھے سیکیورٹی کے دروازے سے گزر کر اندر چلے گئے۔ عموماً سیکیورٹی کے بعد جب مسافر اندر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ڈیوٹی فری شاپ میں داخل ہوتے ہیں، چنانچہ مسافروں کی جیبیں آخری بار یہاں خالی ہوتی ہیں۔ بیگم نے شاپنگ کی اور مراکشی پیسے ڈیوٹی فری شاپ پر خرچ کر کے سانس لیے۔ سب ہیڈنگ مراکش اور پاکستان۔ شاپنگ کے بعد انتظار گاہ میں بیٹھے تو میں مراکش کی یادوں میں گم ہو کر سوچنے لگا۔ اسلامی دنیا کے ایک کونے پر مراکش، جبکہ دوسرے کنارے پر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان افغانستان، ایران، عراق، شام، فلسطین، مصر، لیبیا، تیونس کے علاوہ مشرقی وسطیٰ کے ممالک
سعودی عرب، یمن اور خلیجی ریاستیں ہیں۔ مراکش اور پاکستان کے درمیان 4,500 میل کا فاصلہ ہے، لیکن تعجب کی بات ہے اتنی دوری کے باوجود بہت سی چیزیں دونوں ملکوں کی مشترک ہیں۔ دونوں اسلامی ملک ہیں۔ دونوں ملک میدانی، پہاڑی اور صحرائی علاقے پر مشتمل ہیں۔ مراکش کا کوہ اطلس اور پاکستان کا شمالی علاقہ ایک جیسے ہیں، دونوں برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ پاکستان میں صحرائے چولستان اور تھر ہیں، جبکہ مراکش کا صحرائے اعظم ہے۔ پاکستان میں مساجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، جبکہ مراکش کی مساجد کو بھی تالے لگے دیکھے۔ جس طرح پاکستان میں خواتین کے لیے مساجد کے دروازے بند ہیں، بالکل اسی طرح مراکش کی خواتین کو بھی مساجد سے دور ہی رکھا جاتا ہے۔ پاکستان کے قدیمی بازار اور ان میں دکانداروں کی قیمتوں پر تکرار، کھینچا تانی، گاہک کو گھیرنے کے ڈھنگ کے ساتھ ساتھ تنگ گلیاں اور دکانوں کی سجاوٹ، بالکل یہی منظر مراکش میں بھی دیکھے۔ پاکستان میں مزارات جگہ جگہ اور ان پر زائرین کا رش، جبکہ مراکش میں بھی مزارات کی بہتات، زائرین کا وہی رش، مرادیں مانگنے، چڑھاوے، عرس کا ایک ہی انداز۔ فرق صرف ایک ہے کہ ہم مذہبی رہنما کو پیر جبکہ اہل مراکش شیخ کہتے ہیں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اعلان ہوا برطانیہ جانے والے جہاز تیار ہیں، مسافر تشریف لائیں۔ چنانچہ ہم نے سامان اٹھایا اور جہاز میں جا کر اپنی نشست پر جا بیٹھے۔ میں نے دیکھا گوری مخلوق سامان اٹھائے جہاز میں آتی اور اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھتی جاتی تھی۔ اتنے مسافر لیکن مکمل خاموشی۔ یہ سب لوگ مراکش کی سیاحت کے بعد واپس جا رہے تھے۔ آج ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب بیٹھا ہوا ایک گورا بولا، افسوس، ہم انتہائی خوشگوار موسم کو چھوڑ کر بارش اور سردی والی دنیا میں جا رہے ہیں۔ کاش یہاں ہی رہ جاتے، لیکن یہ دنیا ہے جہاں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ جہاز میں سوار ہوئے تو دیکھا گوریوں نے مختلف جانگھیے اور ٹی شرٹیں پہنی ہوئی بھیگی بلی کی مانند نظر آتی تھیں۔ ہفتہ پہلے جب ہم اسی جہاز میں مراکش جا رہے تھے تو ان کے چٹے گورے مکھڑے چمک دمک رہے تھے۔ ٹپ ٹاپ گوریاں اپنے دل جانیوں کے ساتھ مستی میں گٹر گوں کر رہی تھیں۔ بالکل ایسے لگتا تھا جیسے یہ سیاحت کی بجائے ہنی مون پر جا رہی ہیں۔ کچھ منچلے جہاز میں بھنگڑے ڈالتے، اچھلتے کودتے ان کے انگ انگ سے کہکہے پھوٹ رہے تھے۔ اور پھر بڑا کچھ کین اکھیاں والا معاملہ تھا۔ آج جب واپسی ہوئی تو دیکھا ان کی اچھل کود غائب، لٹکے ہوئے چہروں سے یوں لگتا تھا جیسے یہ سیاحت کی بجائے جبری مشقت پر تھے۔ تمام شوخیاں، کہکہے، محبوبانہ ادائیں غائب۔ ان کی حالت کماد کے اس گنے جیسی تھی جسے مشین میں ڈالنے کے بعد اس کا رس نچوڑ لیا جاتا ہے اور باقی بے جان پھوک رہ جاتا ہے۔ سفید فام سیاحوں کے چٹے گورے رنگ افریقہ کی دھوپ میں گندمی ہو چکے تھے، چہرے مرجھائے ہوئے پھولوں کی مانند تھے۔ یہ ان کی اپنی مستیوں کا نتیجہ تھا یا پھر افریقہ کی گرمی کی کرامات۔ یہ گرمی میں جھلسے ہوئے اپنے جسم بڑے فخر سے ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے کہ دیکھا ہے میرا رنگ گندمی ہو گیا ہے۔ ایک موٹی اور قدرے مزاحیہ گوری بولی، اگر ہم 1 ماہ اس ملک میں رہے تو پھر کالے سیاہ ہو جائیں گے، مقامی باشندوں کی طرح۔ مراکش کی دھوپ نے گوری مخلوق کے رنگ تو بدل دیے تھے لیکن کرتوت نہ بدل سکی۔ جہاز نے اڑان لی تو جلد ہی سیاحوں نے آنکھیں بند کرنی شروع کر دیں، بلکہ زوردار خراٹوں کی آوازیں آنے لگیں، کیونکہ گزشتہ رات انہوں نے آرام کی بجائے مراکش میں نائٹ آؤٹ یا پھر کسی کوکٹیل پارٹی میں رات بسر کی تھی۔ کوکٹیل پارٹی میں نشہ بڑھتا ہے جب شرابیں جو شرابوں میں ملیں، اور جب نشہ بڑھ جائے تو پھر دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں والی بات عملی شکل میں نظر آتی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ ان کے برعکس تھا۔ میں جہاز میں سوتا نہیں ہوں، زیادہ تر اپنی سفری ڈائری لکھتا یا پڑھتا رہتا ہوں۔ آج جہاز میں بیٹھ کر میں نے مراکش اور اندلس کے عنوان کے تحت ڈائری میں لکھا، سب ہیڈنگ مراکش اور اندلس۔ مراکش کی سیاحت کا مجھے انتہائی شوق تھا تاکہ دیکھوں
کہ جس سرزمین سے مسلمان اندلس پہنچے تھے وہاں کا کیا منظر ہے، چونکہ اندلسی مسلمانوں نے کرتبہ سے غرناطہ تک جو یادگاریں چھوڑی ہیں اس کا سرچشمہ مراکش تھا۔ لیکن مراکش کی سیاحت کے دوران مجھ پر یہ انکشاف کھلا کہ اہل مراکش بھی اندلس کے سحر میں گرفتار رہے، جنہوں نے اہل اندلس کو دیا کم اور اس سے استفادہ زیادہ کیا۔ مراکش کی مسجد قطبیہ کا مینار تو اشبیلیہ کی مسجد کا ہم شکل اور ہم اثر ہے۔ کیسر الباحیہ سارے کا سارا اندلسی طرز پر اس وقت تعمیر ہوا جب اندلس سے مسلمانوں کو نکالے ہوئے ابھی 400 سال ہو گئے تھے۔ مدرسہ بن یوسف اور الحمرا میں انتہائی مماثلت ہے، وہی طرز تعمیر، وہی نقشے، چاروں طرف کمرے اور درمیان میں کھلا صحن جس میں تالاب اور پانی کے فوارے، اور پھر دنیا کی اولین یونیورسٹی جامعہ القروبین جو مراکش کے شہر فیض میں ہے کی عمارت الحمرا کی مثل ہے۔ تیونس کی زیتونیہ اور الزہر کا شمار بھی دنیا کی قدیم ترین جامعہ میں ہوتا ہے۔ یہ سب قریب قریب ایک ہی زمانے میں قائم ہوئی۔ اندلس کو آباد کرنے والے مسلمانوں کے ذہن انتہائی زرخیز تھے، انہوں نے اپنے فن کا کمال دکھایا۔ یہ کمال طرز تعمیر کے ساتھ ساتھ تحقیق، فکری سوچ میں ظاہر ہوا۔ دنیا کے نامور فلاسفر ابن رشد اور ابن طفیل کا خمیر اسی مٹی سے اٹھا۔ اہل یورپ اس بات سے بالکل انکاری نہیں کہ ابن رشد نہ ہوتا تو دنیا یونانی فلسفے سے بالکل ناواقف ہوتی۔ یہ ابن رشد ہی تھا جس نے افلاطون اور ارسطو کو نئی زندگی دی، ان کی کتابوں کو عربی کے قالب میں ڈھالا اور پھر ان کے ترجمے دنیا کی تمام زبانوں میں ہو کر زبانیں زد عام ہوئے۔ عرب صحرائی علاقہ ہے، یہ صحرا نشین جب اندلس پہنچے تو وہاں چشمے، ندی نالے اور دریا دیکھے تو ان کی خوابیدہ صلاحیتیں جاگ اٹھیں۔ انہیں علم تھا کہ پانی اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، چنانچہ اندلسی مسلمانوں نے پانی سے اس قدر دلکش مناظر پیدا کیے کہ وہ مثل جنت نظر آنے لگے۔ الحمرا کے محل میں پانی کے فوارے صحن کے ساتھ ساتھ ان کی آرام گاہوں میں بھی نظر آتے ہیں جو موجودہ دور کے ایئر کنڈیشن کا کام کرتے ہیں۔ گرمیوں میں کمروں کے اندر جب فوارے چلتے اور پانی نالیوں میں سرسراہٹ کے ساتھ بہتا تو جہاں دلی تسکین ہوتی وہاں ماحول بھی ٹھنڈا ہو جاتا۔ مراکش جا کر معلوم ہوا کہ اہل اندلس تخلیقی ورثے عرب سے نہیں لائے بلکہ قرآن پاک کے تابع کام کیے۔ اندلسی حکومت قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن کے مطالعے سے ان کے ذہن میں جنت کے مناظر اور محلات کا تصور ابھرا، اسے انہوں نے عملی جامہ پہنایا۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اہل اندلس نے قرآن اور حدیث کا بغور مطالعہ کرتے ہوئے اسلامی فکر اور تعلیمات کو اپنی روح میں سمایا اور پھر انصاف، تحقیق، غور و فکر اور طرز تعمیر کی صورت میں پیش کیا۔ مسجد قرطبہ کو تعمیر ہوئے 1200 سال ہوئے ہیں، آج بھی اس کی آن و شان قائم ہے۔ یہ بے مثل ہے جس کے قوسین دروازے، کھڑکیاں اور اندرونی چھت کو بھی ابھی تک اہل یورپ، افریقہ اور دنیا کے دوسرے ممالک اپناتے ہیں۔ فواروں سے مزین باغات اندلسی مسلمانوں نے 1300 سال پہلے ایجاد کیے۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مغلوں نے شالامار باغ تعمیر کیے اور پھر فرانس کے بادشاہ لوئس نے جب پیرس سے 12 میل دور مضافات میں اپنا محل تعمیر کیا تو اندلسی طرز کے باغات اور فوارے لگوائے تھے۔ مفسر قرآن، علم حدیث، فقہ، طب، سرجری، فلسفہ، تاریخ کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری میں اہل اندلس کا قد اس قدر بلند و بالا ہے کہ ہم سب ان کے مرہون منت ہیں۔ اندلس میں اسلامی دور کی یادگاریں قدم قدم پر اہل دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ یہ مناظر دیکھ کر انسان سوچنے لگتا ہے کہ اندلس میں اسلامی دور کتنا روشن تھا کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود اس کی چمک دمک ابھی تک نگاہوں کو خیرہ کرتی ہے۔ جس تہذیب کو خاکستر کرنے کی کوششیں صدیوں ہوتی رہیں، آج وہی لوگ اسی تہذیب کو بچانے بلکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر دنیا کے سامنے لانے میں مصروف ہیں۔
اسلامی تہذیب کو مسمار کرنے کے پیچھے نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے، جبکہ اسلامی تہذیب کو بحال کرنے اور نفرت کو محبت میں بدلنے کے پیچھے اس قوم کے معاشی فوائد ہیں۔ آج ہسپانیہ کے باشندے اپنا حسب نسب اسلامی دور سے ملا کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اندلسی تہذیب کو بچانے کے لیے اقوام عالم بھی بڑھ چڑھ کر دلچسپی لے رہی ہے۔ مسجد قرطبہ، مدینہ الزہرا، اشبیلیہ کا جبرالڈ اور غرناطہ کا الحمرا ایسی تاریخی میراث ہیں کہ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ اس سرزمین کا رخ کرتے ہیں۔ اہل اندلس تاریخی عمارات کے ساتھ ساتھ ابن رشد، ابن طفیل، ابن عربی اور نامور سرجن ابو قاسم جیسے عظیم اندلسی دانشوروں کے ساتھ اپنی نسبت ملاتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اندلس میں اسلامی تمدن کی روشن قندیلوں کو بجھاتے بجھاتے صدیاں لگیں۔ اس ظلم کے باوجود روشن چنگاریاں اندر ہی اندر سلگتی رہیں۔ یہ چنگاریاں کچھ لوگوں کے دلوں میں بھی روشن رہیں، جس کی بدولت آج اندلس میں اسلام دوبارہ ابھرا ہے، لیکن اس کی قیادت عرب دنیا کی بجائے مقامی اندلسی مسلمان کر رہے ہیں، جو دن بدن اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ اندلس کی اسلامی تہذیب کی جھلک یورپ، افریقہ، ایشیا، امریکہ اور جنوبی امریکہ کے ممالک میں آج بھی بالکل واضح نظر آتی ہے۔ میں رہتا تو برطانیہ میں ہوں، لیکن میرا دل اندلس کے اسلامی دور میں دھڑکتا رہتا ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود میں اندلس کے شہر سے نہیں نکل سکا۔ اس سرزمین کی سیاحت ایک سے زیادہ بار کر چکا ہوں اور پھر اندلسی تہذیب کے اثرات اور نقوش کی تلاش میں فرانس، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، جرمنی اور برطانیہ عظمیٰ کی سیاحت کے دوران میں نے ایک بات کو نوٹ کیا کہ یورپ کی حکومتیں اور عیسائی دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمانوں کو اندلس سے نکالا اور پھر دل کھول کر ان کے نقوش مٹانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ میں نے ہسپانیہ کے شہر اشبیلیہ سے عیسائی دنیا کے مرکز ویٹیکن کا سفر کیا، تمام بڑے بڑے چرچ دیکھے تو معلوم ہوا اندلسی طرز تعمیر کی جھلک ان کلیساؤں میں کسی نہ کسی صورت میں نظر آتی ہے۔ عیسائی ماہرین تعمیرات نے اندلسی مخروطی محرابی کھڑکیاں اور دروازوں کو بڑی مہارت سے گرجا گھروں اور دوسری تاریخی عمارتوں میں استعمال کیا۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر کے ٹاؤن ہال کی عمارت قدیمی طرز تعمیر کی ایک شاہکار عمارت ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میرا دفتر اسی عمارت میں ہے۔ صبح جب میں اس کے مخروطی کوسین طرز کے صدر دروازے کو دیکھتا ہوں تو مجھے مسجد قرطبہ کے دروازے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب میں عمارت کے اندر جا کر دیکھتا ہوں تو قدم قدم پر مخروطی محرابیں اور مسجد قرطبہ کی طرز کے اس کے چھت، فرش پر بھی جو نقش نگاری ہے وہ دیکھ کر مجھے الحمرا کے محل یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یوں میں برطانیہ میں رہتے ہوئے بھی دن بھر اندلس میں ہی گھومتا رہتا ہوں۔ ڈائری لکھتے لکھتے کھڑکی سے باہر کی دنیا دیکھنے لگا تو معلوم ہوا جن راستوں سے ہم مراکش پہنچے تھے انہی راستوں سے جہاز اڑتا ہوا مراکش سے نکل کر بحیرہ روم کو عبور کر کے اندلس میں داخل ہوا تو جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ اب ہم بر اعظم افریقہ سے یورپ میں داخل ہو چکے ہیں۔